بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے 2 منٹ دیے ہیں۔ ہمارے ایک دوست بہت اچھے مقرر، جب ان کو اس طرح 2 منٹ کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ 2 منٹ میں یا تو 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں یا 2 دھماکے کیے جا سکتے ہیں۔ تو 2 منٹ میں کیا بات ہو، لیکن بہرحال اس مبارک مجلس میں نام لکھوا لینا ہی میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ حضرت کے محاسن پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، حضرات نے بہت کچھ کہا بھی ہے۔ مجھے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اکابر ہمارے سروں سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور رجال کار کی جس قدر شدید ضرورت اس دور میں ہے شاید کسی اور دور میں نہ ہوئی ہو۔ چاروں طرف سے فتنے ہیں، اور حدیث کی پیشگوئی کے مطابق صبح و شام فتنوں کی بھرمار ہے۔ جیسے بارش کے قطرے آپ کے گھروں میں کے صحنوں میں گرتے ہیں، ایسے فتنے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ دور شروع ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں ان اکابر کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، اور محض ان کا نام نہ لینا بلکہ ان کے کام کو لینا، ان کے اعمال اور اخلاق کو اختیار کرنا، اپنے دل کا تعلق اللہ سے قائم کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کی جو روایت چلی آ رہی ہے، اور جو ان کے اعمال اور اخلاق ہیں، اور جو ان کی للہیت، ان کا خلوص ہے اور بے لوث دین کی خدمت ہے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ علمی رسوخ بھی ہو، اور اخلاق اور اعمال کی پختگی بھی ہو، تعلق مع اللہ بھی ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ورثہ ہیں اور ہمیں وارث کہنے کا حق ہوگا۔ اگر ہمارا علمی رسوخ نہیں ہے، ہمارے اعمال اور اخلاق ان جیسے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں ان کے ورثہ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کے ورثہ نسبی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، اور ایک پھیلا ہوا خاندان ہے، اور دین کی متعدد خدمات میں ہمتاً مشغول ہے، اور ان کے روحانی ورثہ کا بھی پورا مجمع یہاں موجود ہے۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہ وقت ہر ایک پر آنے والا ہے۔ اذا سمعت بحالک فتيقنا أن السبيل سبيله فتزودي، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ ہمیں اس وقت سے پہلے اپنی قبر کی تیاری بھی کرنی ہے، اور ان حضرات نے جس طریقے سے پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی بے لوث خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، یہی جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور دوسرا، اس خانوادے کی خصوصیت کے لحاظ سے، چونکہ حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کا خانوادہ ہے، تو میں اپنے تمام طلباء سے، اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ حفظ حدیث کا ذوق جو ہمارے بر صغیر میں بہت ہی کم ہو گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا حافظہ اچھا ہے اور وہ بہت حدیثیں یاد کر لیتا ہے، تو بھی وہ اس کے حوالے کا اہتمام نہیں کرتا، اور اسی بنا پر پھر بہت ساری ضعیف موضوع روایات بھی آتی رہتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اہل مدارس، یہاں بہت سارے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، اپنے ہاں حدیث کے حفظ کا ماحول پیدا کریں، طلباء میں مسابقے قائم کریں۔ ہم نے الحمدللہ جامعہ الرشید میں یہ سلسلہ شروع کیا تو بہترین نتائج اس کے برآمد ہو رہے ہیں۔ ایک طالب علم پچھلے سال میرے پاس آئے شروع میں، اور ان کو پتا تھا کہ شاید ان کے پاس تجرید بخاری ہے، بخاری شریف کی روایات کا تکرار ختم کر کے جتنی روایات ہیں وہ ایک جگہ جمع کی گئی ہے، تو وہ ایک کتاب ہے تجرید بخاری، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس یہ کتاب نہیں ہے، آپ اگر مجھے دے دیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے وہ کتاب اس کو دے دی۔ سال کے آخر میں عام طور پر طالب علم کو کتاب دی جاتی ہے تو پھر واپسی کی امید کم ہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات میں اپنے پاس پرچی لکھ کر رکھ لیتا ہوں کہ یہ کتاب فلاں کے پاس ہے، لیکن وہ پرچی ادھر ہی پڑی رہتی ہے، کتاب کہیں اور۔ لیکن اس طالب علم نے سال کے آخر میں لا کر مجھے کتاب واپس کی، اور ساتھ کہا کہ شروع سے آخر تک پوری میں نے زبانی یاد کر۔
تو یہ ذوق اپنے اندر پیدا کریں کہ بحوالہ مستند کتب حدیث کی حدیثیں یاد کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اللہ حضرت کو درجات عالیہ نصیب فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے سارے خاندان کو اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی قائم کردہ ان یادگاروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. سب میں آپس میں اتفاق اتحاد پیدا فرمائے, قدم قدم پر نصرت فرمائے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور یہ گلشن اسی طرح آباد رہیں گے. اللہ اور زیادہ قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.